الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیک وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اپنے حبیب صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدق و طفیل ہم تمام حاضرین و ناظرین کو تو علم نافع عطا فرما۔ مولا ہم ان دینی محفلوں میں آ کر جو کچھ سنتے ہیں، سیکھتے ہیں، ہمیں اسے اپنی زندگی میں عملی جامہ پہنانے کی توفیق نصیب فرما، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں زندگی اور انہی کی محبت میں ہمیں موت نصیب فرما۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اسی عنوان پر میں نے پچھلے ہفتے کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کی تھیں، اور ساتھ ہی میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ اسی عنوان پر اگلے ہفتے بھی گفتگو ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے۔ ایک بات اچھی طرح سے آپ ذہن میں محفوظ کر لیں کہ آج پوری دنیا میں جو اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف ہنگامہ آرائی ہے، اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ دنیا کے تمام مذاہب کے لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے نبی ہیں اور ان کا تمام رشتہ ناتا صرف مسلمانوں سے ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ میں نے پچھلے ہفتے بھی آپ کو یہ بتایا تھا کہ 1,24,000 40,000 کم و بیش انبیاء جو روئے زمین پر جلوہ گر ہوئے، اللہ نے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں کو کسی ملک کے لیے یا کسی آبادی کے لیے یا کسی قوم کے لیے نبی بنا کر بھیجا، لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے روئے زمین پر جلوہ گر کیا تو صرف عرب والوں کے لیے نہیں، صرف عجم والوں کے لیے نہیں، بلکہ حضور کو اللہ رب العزت نے ساری کائنات کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے 5 خصوصیات عطا فرمائیں، اور ان 5 میں سب سے پہلی یہ ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے تمام انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اور میں نے اس کو ایکسپلین کیا تھا پچھلے ہفتے کہ وہ جو مسلمان نہیں ہیں، وہ جو آج کے دور کے کفار و مشرکین ہیں، یہود و نصارہ ہیں، وہ بھی حضور کی امت میں ہیں۔ جو کلمہ پڑھنے والے ہیں وہ تو ہیں ہی، جو کلمہ نہیں پڑھتے وہ بھی حضور کی امت میں ہیں۔ ہاں، فرق صرف اتنا ہے کہ وہ امت دعوت ہیں اور ہم امت اجابت ہیں،
یعنی ہم نے حضور کی دعوت پر لبیک کہا اور انہوں نے حضور کی دعوت پر لبیک نہیں کہا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ حضور ہی کی امت میں ہیں۔ مثال کے طور پر ساری کائنات کا خالق اللہ ہے اور ساری کائنات کا مالک بھی اللہ ہی ہے۔ ساری کائنات میں جو کچھ بستا ہے سب کو روزی دینے والا اللہ رب العزت ہی ہے، اس کے سوا دوسرا کوئی نہیں۔ اب اگر کوئی یہودی، کوئی عیسائی، کوئی مشرک، کوئی ناستک، کوئی مجوسی اللہ کو اپنا معبود نہ مانے یا اللہ کی دی روزی کھائے لیکن اللہ کو رزاق نہ مانے، تو اس کے ماننے نہ ماننے پر ڈیپینڈ نہیں کرتا، بلکہ ہم یہ مانتے ہیں اور اللہ کا یہ فرمان ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ وہ نہیں مانتے ہیں پھر بھی ان کا خالق اور مالک اللہ ہی ہے، ان کو رزق دینے والا اللہ ہی ہے۔ وہ جانور، وہ چرند و پرند جو عقل و شعور نہیں رکھتے، وہ درندے جو تمیز نہیں رکھتے، ظاہر ہے کہ ان کا بھی خالق اور مالک اللہ ہی ہے، ان کو روزی دینے والا اللہ ہی ہے۔ تو اللہ کا اللہ ہونا، ساری کائنات کا خالق و مالک ہونا، یہ کسی کے ماننے نہ ماننے پر ڈیپینڈ نہیں کرتا ہے۔ اسی طرح حضور کا ساری کائنات کے لیے نبی بن کر آنا، یہ کسی کے ماننے نہ ماننے پر ڈیپینڈ نہیں کرتا۔ جو مانتے ہیں حضور ان کے بھی نبی ہیں اور جو نہیں مانتے حضور ان کے بھی نبی ہیں۔ لیکن یہ بھی سمجھ لیں کہ جنہوں نے دعوت کو قبول کیا ان کے معاملات جدا ہیں اور جنہوں نے دعوت کو قبول نہیں کیا ان کے معاملات جدا ہیں، دونوں کا معاملہ ایک جیسا نہیں ہے۔ ورنہ میں آپ کو بتاتا چلوں، ایک فرقہ ایسا بھی پیدا ہو گیا ہے مسلمانوں میں جو کہتا ہے کہ وہ بھی حضور کی امت میں ہیں اور وہ بھی اللہ ہی کے بندے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی ان کے ساتھ ایسا ہی سلوک کریں جیسا کہ مسلمانوں کے ساتھ۔ بلکہ بعض لوگ تو اتنا مبالغہ کرتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جو کفر کیا، شرک کیا، قیامت میں ان کو اس کی سزا ملے گی اور اس کے بعد وہ بھی جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جبکہ اسلام کی تعلیم یہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کا فرمان یہ ہے، اگر کوئی مومن گناہ کرتا ہے تو گناہوں کی وجہ سے وہ جہنم میں داخل کیا جائے گا، لیکن سینے میں رائی کے دانے کے برابر اگر ایمان ہے یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت فرماتے ہیں تو اس کو پھر جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ لیکن شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ جو کسی حالت میں معاف نہیں ہوگا۔ یہاں تک فرمایا گیا کہ بندے نے بڑا سے بڑا جرم اگر کیا ہو، بڑے سے بڑا گناہ اگر کیا ہو، تو اللہ تبارک تعالیٰ اسے بھی ممکن ہے کہ معاف کر دے، لیکن جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، جس نے اللہ کے ساتھ کفر کیا، پھر اس کا یہ گناہ معافی کے لائق نہیں ہے، اور جب اس کا شرک اور کفر معاف نہیں ہوگا تو پھر وہ جنت میں بھلا کیسے جا سکتا ہے؟ یہ لوگ بھائی چارے کی بات کرتے ہیں، انٹیگریشن کی بات کرتے ہیں، انسانیت کی بات کرتے ہیں، ہیومینٹی کی بات کرتے ہیں، محبت کی بات کرتے ہیں، اور پھر اتنا مبالغہ کر لے جاتے ہیں کہ یہ کفار و مشرکین کو بھی جنت میں داخل کر دیتے ہیں، جبکہ یہ پاسبل نہیں ہے۔ بعض مسلمان ایسے ہیں، سو کالڈ مسلمز، جو یہ کہتے ہیں کہ غیر مسلم جب مزارات اولیاء پر آتے ہیں، مسجدوں کا احترام کرتے ہیں، امام کے پاس اپنے بچوں کو دم کرانے کے لیے لاتے ہیں، کبھی تعویذ لے جاتے ہیں، کبھی پانی پر دم کراتے ہیں، تو جب وہ ایسا سب کچھ کر سکتے ہیں تو پھر ہم اگر کریں تو کیا غلط ہے؟ یعنی اگر ہم بھی ان کے ساتھ پوجا پرارتھنا میں شریک ہو جائیں، ہم بھی ان کے مندر میں، گردوارے میں چلے جائیں، ہم بھی کسی منت مراد کو لے کر اگر کسی گرجا گھر میں چلے جائیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ تو ایک بات اچھی طرح سے یاد رکھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر محبتوں کا پیغام دینے والا اس کائنات میں نہ آپ سے پہلے کوئی پیدا ہوا نہ اور آپ کے بعد کوئی پیدا ہوگا۔ میرے نبی نے جہاں محبتوں کی بات کی، بھائی چارے کی بات کی، آپ نے ایکتا اکھنڈتا کی بات کی، ہیومینٹی کی بات کی، وہیں میرے نبی نے ہمیں اس سے بھی منع کیا، اگر کوئی غیر مسلم مسجد میں ایک بار نہیں 100 بار آ جائے
مسلمان کی دیکھا دیکھی صف میں کھڑے ہو کر وہ سجدہ بھی کر لے، اگر وہ ماہ رمضان میں مسلمان کی نقل کرے اور روزہ بھی رکھ لے، اگر وہ کرتا پیجامہ اور ٹوپی بھی پہن لے، اگر وہ مزارات اولیاء پر بار بار حاضری بھی دیتا رہے، اپنے بچوں کو وہ تعویذ بھی پہنائے، علماء سے دم بھی کروائے، تو یہ سب کچھ کر کرا کے وہ مسلمان نہیں ہوتا ہے، بلکہ جب تک وہ کلمہ پڑھے گا نہیں، جب تک کفر و شرک سے توبہ کرے گا نہیں، وہ نہ مومن کہلائے گا اور نہ جنت کا حقدار ہوگا۔ اگرچہ وہ مسلمانوں کی نقل کرتے ہوئے سارے کام اچھے کر رہا ہے، لیکن ان کاموں کا بھی اسے اس وقت تک کوئی ثواب نہیں ہوگا جب تک کہ وہ اسلام قبول نہیں کر لیتا ہے۔ لیکن مسلمان کی اگر بات کی جائے تو مسلمان اگر کسی بت کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو جائے، یا مسلمان کسی بت قدے میں چلا جائے اور سر کو جھکا لے، یا کسی پریشانی اور مصیبت میں معاذ اللہ کسی ایسے سے اللہ کے سوا کسی ایسے سے یہ عقیدہ، یہ نیت، یہ منت مانگے کہ میری بگڑی یہ بھی بنا دے گا، میرا کام یہ بھی بنا دے گا، چلو ہم یہاں بھی ایک بار جا کر کوشش کر لیں، تو ایسی ساری حرکتیں کرتے ہی وہ فوراً اسلام سے باہر ہو جائے گا، اسلام سے باہر۔ اب اس کا ایمان جاتا رہا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، یہ ایمان کا معاملہ بڑا نازک اور اتنا نازک ہے کہ میرے آقا نے 1450 سال پہلے ہی فرما دیا تھا، ایک وقت ایسا آئے گا تلوار کی تیز دھار پر چلنا آسان ہوگا لیکن ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا۔ میرے نبی نے فرمایا تھا آگ کو ہتھیلی پر لے کر چلنا آسان ہوگا لیکن ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا۔ تو اگر کوئی کہے کہ ہم تو بھائی چارے کے لیے، ہم تو انسانیت کے لیے، ہم تو اسلام کا ایک خوبصورت چہرہ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اور بہت سے طریقے ہیں، جانتے ہو کیا طریقہ ہے؟ میرے نبی نے فرمایا جب تم اپنے گھر کوئی پھل لاؤ نا، اپنے گھر کوئی فروٹ لاؤ تو اس کے چھلکے نکال کر باہر مت پھینکا کرو۔ آقا فرماتے ہیں اگر کسی غریب کی نظر ان چھلکوں پر پڑ گئی اور اس کے دل میں بھی اسے کھانے کی خواہش پیدا ہو گئی اور اس کی حیثیت نہیں ہوئی تو وہ ملال کرے گا، رنج کرے گا، افسوس کرے گا۔ آپ بتائیے اس سے بہتر بھی محبت کا کوئی پیغام ہو سکتا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب تم اپنے گھر میں کوئی اچھی چیز بناؤ تو اپنے پڑوسیوں کے گھر بھی بھیج دیا کرو۔ میرے نبی نے فرمایا کہ جب تم سالن بناؤ تو پانی تھوڑا زیادہ ملا دو تاکہ تھوڑا سا سالن تم پڑوسی کے گھر میں بھی بھیج سکو۔ ارے میرے آقا اگر بات محبت کی کرتے ہو، بھائی چارے کی کرتے ہو، میرے نبی نے پیغام دیا کہ اگر تم، آقا فرماتے ہیں اگر کوئی مسلمان پیٹ بھر کر کھانا کھائے اور سو جائے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو تو رات بھر اس مسلمان پر اللہ اور اس کے فرشتے لعنت بھیجا کرتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا اگر کسی مسلمان کا انتقال ہو جائے اور اس کے 3 پڑوسی اس کے نیک ہونے کی گواہی دے دیں، اللہ اس کو بے حساب کتاب جنت میں داخل فرمائے گا۔ اب آپ اندازہ لگائیں اس سے بہتر اخلاق کیا ہو سکتا ہے، اس سے بہتر بھائی چارے اور محبت کا پیغام کیا ہو سکتا ہے؟ آپ کفر و شرک میں ڈوبو، آپ وہ کام کرو جس سے شریعت نے منع کی اور کہو کہ بھائی چارے کے لیے، محبت کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغامات دی آپ اس کو اپناؤ اگر آپ چاہتے ہو کہ اسلام کا خوبصورت چہرہ لوگوں کے سامنے نمایاں ہو۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اب یہاں ایک بات عرض کروں۔ صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے پڑوسیوں کے حقوق جب گنانے پر آتے تو اتنا گناتے ہمارے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا کہیں وراثت میں بھی حضور ان کو وارث نہ بنا دیں، ترقے کا مالک بھی ان کو نہ بنا دیں۔ اللہ اکبر۔ اب آپ یہ بھی بات غور کریں، میرے نبی جانتے تھے دنیا بھر کے مسلمانوں کے پڑوسی مسلمان ہی ہوں ضروری نہیں ہے، اسی لیے آقا نے کہیں پر یہ مینشن نہیں کیا کہ مسلمان پڑوسی بھوکا ہو، مسلمان پڑوسی کے گھر میں سالن بیچ دو، مسلمان ہمسائے کا خیال رکھو۔ نبی نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ آقا نے پڑوسی کی بات کی، یعنی تمہارا پڑوسی، تمہارا نیبر کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہے، اگر تمہارا پڑوسی ہے تو تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے پڑوسی کا خیال رکھیں
اور اس کا تم پر حق بنتا ہے کہ اپنی ہر چیز میں یعنی اپنی خوشی میں اس کو شریک کریں اور اس کے غم میں آپ شریک ہوں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، آج دنیا سمپتی کی بات کرتی ہے۔ آپ جانتے ہیں حضور نے صرف سمپتی کی تعلیم نہیں دی، حضور نے سمپتی سے زیادہ امپتی پر زور فرمایا ہے۔ آپ کہیں گے سمپتی اور امپتی پر کیا فرق ہے؟ آخر یہ سمپتی کیا ہے اور امپتی کیا ہے؟ اکثر لوگ جانتے ہوں گے سمپتی کیا ہے۔ کسی کے درد میں تکلیف میں شریک ہونا یہ سمپتی ہے، اس کے ساتھ آپ سمپتی کر رہے ہیں، آپ اس کے ساتھ تعلق رحمی کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہاں میں جانتا ہوں تمہاری تکلیف کو، میں سمجھ سکتا ہوں، یہ سمپتی ہے۔ حضور نے سمپتی کے ساتھ ساتھ امپتی پر زور دیا، اور یہ لفظ امپتی کیا ہے ہماری اکثریت جانتی نہیں ہے۔ حضور نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ تم کسی کے درد کو محسوس کرو، بلکہ حضور نے امپتی کا درس دیا، اور یہ پیغام فرمایا گیا ایسا ہے کہ حضور نے فرمایا تم لوگوں کے درد کو اپنا درد سمجھو۔ یہ نہ کہو کہ مجھے تمہارے درد کا احساس ہے، مجھے تمہاری تکلیف کا احساس ہے، نہیں، اس کے تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھو، اس کے درد کو اپنی درد سمجھو، اور پھر جب اس تکلیف کو اس درد کو اپنا سمجھو گے تو اسے دور کرنے کی کوشش میں لگ جاؤ، اس کی تکلیف کو دور کرنے میں۔ تو میرے پیارے آقا کے پیروانوں، نبی فرماتے ہیں اللہ نے مجھے جو 5 خصوصیات عطا فرمائی، ان میں سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ نے مجھے تمام انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور میں نے یہ واضح کیا تھا کہ اللہ نے حبیب کو سارے عالم کے لیے، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو آقا جب تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے تو تمام جہانوں کے لیے نبی بن کر آئی ہیں۔ وہ آسمان کے بھی نبی ہیں، وہ زمین کے بھی نبی ہیں، وہ انسان کے بھی نبی ہیں، وہ جنات کے بھی نبی ہیں، ارے وہ درختوں کے بھی نبی ہیں، وہ سورج کے بھی نبی ہیں، وہ چرند پرند کے بھی نبی ہیں، وہ چاند کے بھی نبی ہیں۔ اور یہی وجہ تو ہے کہ اللہ نے سب کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ نبی جب حکم دیتے ہیں تو جس کو بھی حکم دیتے ہیں ہر کوئی نبی کے حکم کو مانتا نظر آتا ہے، اور مانتا کیوں ہے وہ جانتا ہے۔ نبی کے حکم کو مانیں گے تو مومن کہلائیں گے، اور نبی کے حکم کو نہیں مانیں گے تو ہم گناہگار بھی ہوں گے، اور بعض صورتوں میں ہم اسلام سے خارج بھی ہو جائیں گے۔ آپ دیکھیں حضور نے حکم دیا، آپ کے حکم پر ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا ہے۔ کیوں پلٹ آیا؟ سورج جانتا ہے کہ یہ میرے بھی نبی ہیں۔ حضور نے حکم دیا، چاند نے اپنے سینے کو چاک کر دیا ہے۔ کیوں چاک کر دیا؟ نبی نے زمین پر کھڑے رہ کر انگلی کا اشارہ فرمایا، اور آپ کی انگلیوں کے اشارے پر چاند نے اپنے سینے کو شک کر دیا۔ کیوں؟ وجہ یہ تھی کہ چاند جانتا ہے کہ یہ میرے نبی ہیں۔ نبی کسی بات کا حکم دے رہے، میں کیوں نہ مانوں؟ چاند مانتا ہے۔ اسی طرح سے میرے نبی نے درخت کو حکم دیا۔ چند یہودی آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، ایسا ہم نے سنا ہے، آپ یہ دعویٰ کرتے، اگر آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں تو آپ کے سوا کوئی اور ہے اس بات کی شہادت دینے والا یہاں پر؟ وہاں پر کوئی صحابی موجود نہیں تھے۔ میرے نبی فرماتے تم کس کی گواہی چاہتے ہو؟ تو یہودیوں نے کہا وہ جو سامنے درخت ہے نا، اگر وہ گواہی دے دے تو ہم مان لیں گے کہ آپ اللہ کے نبی۔ اب یہاں معلوم ہوا یہودیوں کا بھی عقیدہ تھا نبی کسی مجبور کا نام نہیں ہے، نبی محتاج نہیں ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا اگر یہ درخت گواہی دے دے کہ تم نبی ہو ہم بھی گواہی دیں گے۔ وہ جانتے تھے کہ جو نبی ہوتا ہے وہ محتاج و مجبور نہیں، صاحب اختیار ہوا کرتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ نے درخت سے کہا، آپ نے یہودیوں سے کہا جاؤ جا کر اس درخت سے کہہ دو کہ تمہیں اللہ کے نبی بلا رہے ہیں۔ یہودی نے کہا اچھا ایسی بات ہے، بھاگتا ہوا گیا اور جا کر کہا تمہیں اللہ کے نبی بلا رہے ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ درخت جو ہے چاروں طرف جھومنا شروع کر دیتا ہے۔ جھومنا، میرے پیارے آقا کے پیروانوں، کبھی دائیں جھکتا ہے، کبھی بائیں جھکتا ہے، کبھی آگے جھکتا ہے، کبھی پیچھے جھکتا ہے۔ اس طرح سے وہ درخت جو وہاں کئی سالوں سے موجود تھا چاروں طرف جھومتا ہے، جھکتا ہے، اپنی جڑوں کو نکالتا ہے اور زمین کو چیرتا ہوا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے۔ اور جانتے جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو عرض کرتا ہے آتے آتے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ،
الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. یہودیوں کی آنکھیں پھٹی رہ گئی. وہ کہتے ہیں کہ صرف درخت حضور کا کلمہ نہیں پڑھ رہا تھا، درخت کی ہر شاخ سے نبی کے کلمے کی آواز بلند ہو رہی تھی. حضور کی خدمت میں آیا، گواہی دی. اس کے بعد میرے نبی نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا کہ جا واپس جا کر وہیں کھڑا ہو جہاں سے تو آیا تھا. درخت واپس چلا گیا. کیوں مان رہا تھا؟ درخت بھی جانتا تھا یہ میرے نبی ہیں. درخت بھی. آپ ستون حنانہ کو دیکھیں، مسجد نبوی شریف میں کوئی ممبر نہیں تھا. شروع میں میرے آقا ستون حنانہ کھجور کا ایک درخت تھا، آپ اس کے تنے کو ٹیک لگا کر خطبہ فرماتے تھے جمعہ کا. ایک انصاری صحابیہ نے حضور کے لیے ممبر تیار کروا دیا. میرے آقا جب ممبر تیار ہو گیا تو جمعہ کے دن اس ممبر پر کھڑے ہو کر آپ نے خطبہ پڑھنا شروع کیا. جب آپ نے ستون حنانہ کو ٹیک نہیں لگایا، ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ پڑھنے لگے، تو جانتے ہو وہ درخت، وہ ستون زاروں قطار رونے لگا. وہ کھجوروں کے درخت کا تنا زاروں قطار رونے لگا. صحابہ فرماتے ہیں کہ ایسا رویا ہمیں ایسا لگتا تھا جیسے کسی چھوٹے بچے کے رونے کی آواز آ رہی ہے. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایسا محسوس ہوتا جیسے کوئی اونٹنی کا بچہ رو رہا ہے. اتنا رویا کہ سسکی بند گئی. میرے آقا ممبر سے اترے، آپ گئے ستون حنانہ پر آپ نے ہاتھ رکھا. فرماتے صحابہ کہ جب آقا نے شفقت سے اس پر ہاتھ رکھا تو اس کا رونا تو بند ہو گیا، لیکن سسکی بندی ہوئی تھی. کوئی بہت دیر تک روئے تو سسکی آتی نا، جیسے وہ سسکیاں لے رہا تھا. میرے آقا نے اس سے مسکرا کر فرمایا اگر تو چاہے تو میں دعا کروں اور تو پھر سے ہرا بھرا ہو جائے، یعنی جیسے تو تھا نا ویسے ہی ہرا بھرا درخت بن جائے. اور اگر تو چاہے تو میں تجھے جنت میں داخل کر دوں اور تو جنت میں چلا جائے. ستون حنانہ نے کہا آقا آپ دعا کریں کہ اللہ مجھے جنت میں داخل فرما دے. جنت میں. آپ بتائیے یہ کام کس کا ہو سکتا ہے؟ یہ کام کسی محتاج و مجبور کے کنٹرول میں ہو سکتا ہے؟ ارے ایک کھجوروں کے درخت کا تنا نبی کی محبت میں رویا. نبی فرماتے چاہے تو تجھے پھر سے تر و تازہ کر دوں اور اگر چاہے تو تجھے جنت میں داخل کر دوں. عرض کرتا ہے آقا دعا کریں اللہ مجھ کو جنت میں داخل کر دے. معلوم ہوا ستون بھی روئے نبی کی محبت میں تو اللہ اس کو بھی جنت میں داخل کر دیتا ہے. جب نبی کی محبت میں غلام روئیں گے یقیناً اللہ بھی ان کے آنسوؤں کو رائگاں نہیں جانے دے گا. آنسو کا قطرہ نبی کی محبت میں آنکھوں سے نکلے گا، اللہ آپ کو بھی جنت کا پروانہ عطا فرمائے گا. تو ستون حنانہ رو رہا تھا. کیوں؟ وہ بھی جانتا تھا یہ میرے نبی ہیں. آپ جانتے ایک شکاری نے، ایک چرواہے نے دیکھا، شکاری کا واقعہ بیان کرتا، ایک چرواہے نے دیکھا اچانک ایک بھیڑیا حملہ ور ہوا اور اس کی بکریوں کے جھنڈ میں سے ایک بکری کو پکڑ لیا. جب بکری کو پکڑا تو چرواہا بھاگ کر آیا، اس نے لاٹھی ڈنڈا چلایا اور اپنی بکری کو بچا لیا. جب بچایا تو وہ بھیڑیا بھاگا، ایک اونچے ٹیلے پر کھڑا ہوا اور اونچے ٹیلے پر کھڑے ہو کر وہ کہتا ہے کہ اے شخص یہ تو نے اچھا نہیں کیا، اللہ نے جو میرا رزق رکھا تھا میرے منہ تک آ گیا، وہ رزق تو نے مجھ سے چھین لیا. اتنا سن کر وہ چرواہا حیران رہ گیا. وہ چرواہا کہتا ہے بھیڑیا اور انسان کی بولی میں بات کرے، انسان کی زبان میں بولے، کتنے تعجب کی بات ہے. تو بھیڑیا کہتا ہے اس سے زیادہ تعجب کی بات تجھے نہ بتاؤں؟ ارے تو جنگل میں بکریاں چراتا گھوم رہا ہے اور وہاں اللہ کا آخری پیغمبر مکے میں جلوہ گر ہو گیا ہے. اس نے نبی آخر الزماں ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے، اس نے اللہ کا آخری نبی ہونے کا اعلان کر دیا ہے اور تجھے اب تک اس کی خبر ہی نہیں ہے، تو یہاں بھٹک رہا ہے. تو چرواہے نے کہا کہ میں جانا تو چاہتا ہوں ان کے پاس، لیکن کیا کروں، میں یہ بکریاں چھوڑ کر جا نہیں سکتا جنگل میں. تو بھیڑیے نے کہا تو جا ان کے پاس، ان کی زیارت کر، ان سے ملاقات کر، ان پر ایمان لا. جب تک تو جا کر واپس نہیں آتا تیرے بکریوں کی حفاظت کا ذمہ میرا ہے. سمجھے نہیں آپ؟ تیری بکریوں کی حفاظت کا ذمہ میرا. آپ سوچیں، ارے جس نے ابھی حملہ کر کے ایک بکری پکڑ لی تھی، چرواہے نے مشکل سے چھڑایا تھا، اب وہی گارنٹر بن رہا ہے، وہی ضامن بن رہا ہے، تو جا میں حفاظت کروں گا. اس نے کہا پکا؟ اس نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں. چرواہا کہتا ٹھیک ہے جا رہا ہوں. اب وہ چرواہا وہاں جنگل سے نکلا، مکہ معظمہ آیا
حضور کو تلاش کر کے حضور کی خدمت میں حاضر ہوا. اس نے سارا واقعہ بیان کیا کہ ایک بھیڑیے کے ساتھ ایسا ایسا ہوا. وہ انسانی زبان میں بولا تو میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں. آقا فرماتے بھیڑیے کی گواہی بالکل صحیح ہے, اللہ نے مجھے آخری نبی بنا کر بھیجا ہے, تو واپس جا, جب تک تو نہیں جائے گا بھیڑیا واقعی تیرے جانوروں کی حفاظت کرے گا. وہ چرواہا اسلام قبول کرتا ہے, واپس آتا ہے. اس سفر میں اس کو کافی وقت لگ گیا, لیکن آ کر کہتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بھیڑیا واقعی میری ساری بکریوں کی حفاظت کر رہا تھا. اللہ اکبر. بھیڑیا بھی جانتا ہے کہ اللہ نے انہیں نبی بنا کر بھیجا ہے. بھیڑیا گواہی دے رہا. آپ دیکھیں مدینہ منورہ میں ایک اونٹ دیوانہ ہو گیا, جو ملتا اس کو کاٹنے کو دوڑتا. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو آپ نے فرمایا وہ اونٹ کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا فلاں مقام پر ہے, لیکن آقا آپ جائیں نہیں, وہ سب کو کاٹ رہا ہے. آقا فرماتے میں ابھی جاتا ہوں. آپ تشریف لائے اس کے پاس, وہ جو سب کو دوڑا رہا تھا, جب حضور تشریف لائے تو گردن جھکا کر کھڑا ہو گیا. گردن جھکا کر میرے آقا آئے اور آ کر آپ نے فرمایا کہ کیوں سب کو پریشان کر رکھا ہے؟ تو اس اونٹ نے اپنا منہ اٹھایا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کچھ کہنے لگا. میرے آقا نے جب سنا تو فرمایا کہ اس کا مالک کہاں ہے, اس کو بلاؤ. اس اونٹ کے مالک کو بلایا گیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا اونٹ تمہارے خلاف شکایت کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ تو اس سے کام زیادہ لیتا ہے لیکن اس کو کھانا کم دیتا ہے, اس کی طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ لاتا ہے. آخر تو بے زبان جانور پر اتنا ظلم کیوں کرتا ہے؟ وہ شخص کہتا ہے کہ واقعی میرا اونٹ صحیح کہہ رہا ہے, میں نے واقعی اس کا حق پامال کیا, میں نے اس کا حق مارا ہے. میں اس کو کھانا کم دیتا ہوں, کام زیادہ لیتا ہوں. آقا میں وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد میں اس پر زیادہ بوجھ نہیں لا دوں گا, میں اس کو کھانا بھی اچھے سے کھلاؤں گا. اے سرکار مدینہ کے پردوانوں, اب جب اس نے یہ سنا تو اونٹ نے پھر حضور کے کان میں اس اونٹ نے دوبارہ کچھ کہا. آقا فرماتے ہیں کہ اونٹ وعدہ کر رہا ہے اگر تو اس کا حق ادا کرے گا تو یہ بھی تیرے سارے حق ادا کرے گا. پتا چلا وہ اونٹ جو کسی کے قابو میں نہیں آتا, حضور کو دیکھ کر گردن جھکا دیتا ہے. کیوں؟ وہ بھی جانتا ہے کہ اللہ نے ان کو میرا بھی نبی بنا کر بھیجا ہے. اور اونٹ بھی جانتا ہے کہ ان کی بارگاہ میں اگر میں درخواست کروں گا, ان کی بارگاہ میں مقدمہ دائر کروں گا, یہ بارگاہ وہ بارگاہ جہاں سے انصاف ملے گا, عدل ملے گا. آپ دیکھیں ایک ہرنی جنگل میں پھنس گئی تھی جال میں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا. آپ نے دیکھا ہرنی چٹپٹا رہی ہے, نکلنے کی کوشش کر رہی ہے, لیکن جال میں ایسی الجھی کہ نکل نہیں پا رہی. میرے آقا قریب گئے, آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ تو ہرنی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, میں جنگل میں آئی تھی کہ ان کے لیے کچھ کھانے پینے کا انتظام کروں گی, لیکن شکاری کے جال میں خود پھنس گئی. میرے بچے میرا انتظار کر رہے ہوں گے. آقا اگر آپ مجھے اس جال سے آزاد کرا دیں, میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں جاؤں گی, اپنے بچوں کو دودھ پلاؤں گی اور دودھ پلا کر واپس شکاری کے جال میں آ جاؤں گی, واپس لوٹاؤں گی, وعدہ کرتی ہوں. میرے آقا نے اس کو جال سے آزاد کر دیا. اب آزاد ہو کر وہ ہرنی بھاگی. جب بھاگی تو شکاری کی نظر پڑی. شکاری نے دیکھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جال کے قریب بیٹھے تھے. شکاری کو غصہ آ گیا. اس نے کہا کہ اے شخص, شکار جو بہت مشکل سے میرے جال میں پھنسا تھا تو نے آزاد کیوں کر دیا؟ میرے آقا فرماتے ہیں کہ سنو, اس کے چھوٹے چھوٹے بچے جو صبح سے بھوکے پیاسے ہوں گے, وہ مجھ سے وعدہ کر کے گئی ہے کہ ان کو دودھ پلا کر وہ لوٹ آئے گی, تھوڑی دیر انتظار کرو, مجھے یقین ہے وہ لوٹے گی. شکاری کہنے لگا کیسی بات کر رہے ہو؟ کیا کبھی شکار جال سے چھوٹنے کے بعد لوٹتا ہے جال کی طرف؟ اب وہ ہرگز نہیں آئے گی. میرے آقا فرماتے ایسا نہیں, اس نے مجھ سے وعدہ کیا ہے اور مجھ سے جو وعدہ کرے وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے, یقین جان وہ ضرور واپس آئے گی. اس نے کہا ٹھیک ہے دیکھتے ہیں, آپ کو اتنا کانفیڈنس ہے, اتنا یقین ہے تو دیکھ لیتے ہیں. فرمایا گیا کہ چند گھنٹوں کے بعد وہ ہرنی واپس آئی
اس کے پیچھے اس کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی آ رہے تھے، اور وہ آ کر حضور کی بارگاہ میں اپنے سر کو خم کر دیتی ہے اور عرض کرتی ہے آقا میں نے وعدہ کیا تھا، اپنے وعدے کے مطابق میں آ گئی ہوں، آپ مجھے شکاری کے حوالے کر دیں اور میرے بچوں کو آپ لے لیں تاکہ میرے بعد آپ ان کو سنبھال سکیں۔ اللہ اکبر! اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، ابھی وہ ہرنی حضور کی بارگاہ میں یہ عرض کر رہی تھی، فوراً شکاری حضور کے قدموں کو پکڑتا ہے اور کلمہ پڑھ کر وہ بھی اسلام کے دامن سے وابستہ ہو جاتا ہے۔ واقعی اصول تو یہی ہے دنیا کا کہ شکار اگر جال سے نکل جائے تو لوٹ کر آتا ہے، پرندہ اگر پنجرے سے آزاد ہو جائے تو پھر کبھی لوٹ کر آتا ہے، لیکن وہ شکار لوٹ کر آیا کیوں؟ وہ جانتا ہے کہ میں اپنے نبی سے وعدہ کر کے آیا ہوں۔ ہرنی جانتی تھی کسی عام انسان سے نہیں، میں نے شکاری سے نہیں، میں نے رحمت للعالمین سے وعدہ کیا ہے، اور وعدے پر وفا کرنے کا صلہ کیا ملا؟ ایک شکاری جو کہ مسلمان نہیں تھا اسلام کے دامن سے وابستہ ہو گیا، اور اس شکار کو اللہ نے آزادی بھی عطا فرما دی ہے۔ پتا چلا وعدے کو پورا کریں تو اس میں بھی نفع ہی ہوتا ہے، نقصان نہیں ہوتا۔ اگر ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم جائیں گے تو نقصان ہوگا، نہیں، آپ جا کر دیکھیں تو صحیح، وعدہ پورا تو کریں۔ وعدہ پورا کر کے آپ نے اللہ رسول کے فرمان پر عمل کیا، اور اللہ رسول کے فرمان میں سوائے نفع کے نقصان کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ایسے سینکڑوں واقعات کتابوں میں ملتے ہیں، ان سب کو ایک محفل میں بیان کرنے کا وقت نہیں ہے۔ المختصر یہ بتاتا چلوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو ساری کائنات کے لیے، ساری انسانیت کے لیے اور دنیا کے تمام انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ جو مانتے ہیں ان کے بھی وہ نبی ہیں، اور جو نہیں مانتے ان کے بھی وہ نبی ہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عرب کی سرزمین پر پیدا ہوئے زمانے جاہلیت میں۔ آپ جانتے چاروں طرف کفر و شرک کے بادل منڈرا رہے تھے، یتیموں پر ظلم، غلاموں پر ظلم، بیواؤں پر ظلم، بچیوں پر ظلم، عورتوں پر ظلم، کمزوروں پر ظلم، ہر طرف کفر و شرک تھا، ظلم و ستم تھے۔ ایسے ماحول میں میرے آقا امن کی بات کرتے، بھائی چارے کی بات کرتے، یتیموں کی بات کرتے، عورتوں کے حقوق کی بات کرتے، بیواؤں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، بچیوں کی زندگی کی بات کرتے ہیں، غلاموں کی آزادی کی بات کرتے ہیں۔ ایسے ماحول میں نبی پڑوسی کی بات کرتے ہیں، بھائی بھائی کی بات کرتے ہیں، میاں بیوی کی بات کرتے ہیں، اولاد و والدین کی بات کرتے ہیں۔ آقا گویا امن و سکون کا پیکر بن کر آئے تھے، اور یہی وجہ تو ہے کہ اس وقت جب نبی نے نبی ہونے کا اعلان نہیں کیا تھا، اس وقت بھی زمانے جاہلیت میں عرب کے لوگ نبی کو امین کہہ کے، صادق کہہ کے بلایا کرتے تھے۔ انہوں نے حضور کا کلمہ نہیں پڑھا تھا، بعد میں بھی نہیں پڑھا، لیکن وہ حضور کو امین مانتے تھے، صادق مانتے تھے۔ آپسی معاملات ہو جاتے تو حضور کو بلاتے تھے مشورہ دینے کے لیے، فیصلہ کرنے کے لیے۔ جب کوئی کسی غرض سے سفر پر جا رہا ہوتا تو اپنا سارا مال حضور کے حوالے کرتا، حضور کے پاس رکھ کر جاتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امانت میں خیانت کرنے والے نہیں، ہماری امانت کی حفاظت حضور کے پاس ہوگی۔ اور آپ دیکھیں یہ دور کب تک چلا، یہ سلسلہ کب تک چلا؟ میرے آقا جب ہجرت فرما رہے تھے، اعلان نبوت کے بعد طویل عرصہ گزرا، حضور جب ہجرت کر رہے تھے تو ہجرت کے وقت بھی میرے آقا اپنے بستر پر مولا کائنات کو سلا کر جاتے ہیں۔ کیوں؟ آپ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں کی امانتیں میرے پاس ہیں، علی وہ امانتیں صبح واپس کر کے لوگوں کو پھر میرے پاس چلے آنا۔ یعنی آقا نے اعلان نبوت فرمایا، لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر کلمہ نہیں پڑھا، لیکن اس وقت بھی امین مان رہے تھے، صادق مان رہے تھے، اپنی امانتیں حضور کے حوالے کر رہے تھے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ساری کائنات کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اب آخری بات عرض کروں گا، ایسے میں جب ایک کثیر تعداد میرے نبی کی مخالفت کر رہی ہو اور دنیا کی بہت ساری قومیں متحد ہو کر پیغمبر اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، ہمارے ساتھی، ہمارے علاقائی نگراں
علی جناب الیاس اشرفی صاحب نے 2 ہفتے پہلے وضاحت کے ساتھ، خلاصے کے ساتھ، آسان لفظوں میں، آسان انداز میں، آسان الفاظ میں آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا تو اس کا ریزن کیا تھا۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی ایکسپلین کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 11 نکاح فرمائے اس کی وجہ کیا تھی۔ یہ ساری چیزیں کتابوں میں موجود ہیں، تفسیر کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں۔ پھر بھی اگر کوئی نہ پڑھے، بغض رکھے، عداوت رکھے، دشمنی رکھے اور مخالفت کرے، لام تان کرے، تو اس کا علاج کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کرنا یہ دنیا کو نظر آ رہا، لیکن حضور نے 25 سالہ کڑیل جوانی میں اپنے کنوارے پن میں جو پہلا نکاح کیا تھا وہ ایک 40 سالہ بیوہ سے کیا تھا، اور وہ بھی ان سے جو 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی۔ یہ آخر انہیں نظر کیوں نہیں آتا؟ حضور کی سیرت کا یہ پہلو ہر جوان، ہر کنوارا شخص کنواری لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہے، ہر نوجوان کم عمر لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہے، یعنی اگر اس کی عمر ہے 25 تو 26، 27، 28 سال کی لڑکی سے نکاح کرنا پسند نہیں کرتا۔ ہم نے بعض جگہ دیکھا لوگ آتے ہیں رشتہ دیکھنے، کھاتے پیتے بھی ہیں، بات چیت کرتے، انٹرویو لیتے، سب کچھ کرتے، اور جانے کے بعد انکار کر دیتے۔ انکار کی وجہ کیا تھی؟ آپ کی بیٹی ہمارے بیٹے سے 1 مہینے بڑی، 1 مہینہ بڑی ہو تو قبول کرنے کو تیار نہیں آج کے معاشرے میں۔ اور میرے نبی نے 25 سالہ جوانی میں 15 سال عمر زیادہ تھی ان سے نکاح فرمایا تھا۔ آقا کنوارے تھے، آپ نے 2 مرتبہ جو بیوہ ہو گئی ان سے نکاح فرمایا تھا۔ نبی کی سیرت کا یہ پہلو کسی کو نظر نہیں آتا۔ بہرحال تو ایسے میں جب مخالفین مخالفت پر لگے ہوں، دشمن دشمنی پر آمادہ ہوں، اور نبی کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہوں، ہماری اور آپ کی بحیثیت عاشق رسول، بحیثیت مسلمان یہ ذمہ داری بنتی ہے ہم نبی کی زندگی کے خوبصورت گوشوں کو، نبی کی سیرت کے خوبصورت پہلو کو، نبی کے پیغامات کو، نبی کی دعوت کو اچھے انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کریں، اور پیش تقریر کے ذریعے نہیں، اپنی سیرت کے ذریعے، اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے، اپنے معاملات کے ذریعے، یعنی ہم حضور کی سیرت کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈال لیں اور چلتے پھرتے اسلام کے ریپریزنٹیٹیو بن جائیں، حضور کی سیرت و سنت کا نمونہ بن جائیں۔ اور جب ہم یہ سب کریں گے، یقین جانیں دنیا کی باطل قوتیں سر پٹکتی رہ جائیں گی، اور اسلام کے دامن سے لوگوں کو وابستہ ہونے سے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکے گی۔ لیکن ہم اپنے اوپر پہلے محنت کریں، ہم خود حضور کو اسٹڈی کریں، حضور کی سیرت کو سمجھیں، اور اپنے آپ کے اندر چینجز پیدا کریں گے انشاءاللہ۔ عفو درگزر، ٹالرنس، صبر، برداشت کا مادہ پیدا کریں، محبت کی بات کریں، امن کی بات کریں، بھائی چارے کی بات کریں، اخلاق کی بات کریں، کردار کی بات کریں۔ ہم تو کہتے ہیں چلتے چلتے راستے میں کوئی دھکا بھی مار دے، نہ الجھو، خاموش رہو، صبر کا مظاہرہ کرو۔ 1 بار کرے گا، 2 بار کرے گا، 3 بار کرے گا، ریئیکٹ کرو گے تو دھکا مارنے والا مکہ مارے گا، ریئیکٹ کرو گے تو دھکا مارنے والا ممکن ہے کہ جان کا دشمن بن جائے گا، اور ریئیکٹ نہیں کرو گے، صبر سے کام لوگے تو یقین جانیں میرے پیارے آقا کے پیروانوں، جو طائف والوں کا انجام ہوا تھا، یعنی طائف والوں نے ظلم کیا تھا اور بعد میں وہی لوگ اسلام کے دامن سے وابستہ ہو گئے تھے، جو ہندا اور وحشی کا ہوا تھا، جو ابو سفیان کا ہوا تھا، ظلم کے تمام ہتھیار آزما لیے تھے، جتنے ہنر آتے تھے سارے آزما لیے تھے، لیکن نبی نے جب صبر کا مظاہرہ کیا تو نتیجہ یہ ہوا کہ جو کل تک اسلام کے بڑے بڑے دشمن تھے وہی اسلام کے بڑے بڑے صحابی یا صحابیات بن گئے، بڑے بڑے اپنے دور کے مسلمان اور نیک انسان بن گئے۔ وہ وحشی جس نے حضور کے چچا جناب امیر حمزہ کو قتل کیا تھا، اسی وحشی نے سب سے پہلا انسان جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، مسلمہ کذاب، اسی وحشی نے جو کل
جناب امیر حمزہ کے ہاتھ خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگ رہا تھا. اسی نے قبول اسلام کے بعد اسلام کے سب سے بڑے دشمن مسلمہ کذاب کو قتل کیا تھا, اسے جہنم کی طرف بھیجا تھا, اور اس وقت کہا تھا ممکن ہے کہ امیر حمزہ کے قتل کا کفارہ بن جائے وحشی کو قتل کرنا, یعنی میں نے وہ جو گناہ کیا تھا ممکن ہے اللہ تبارک تعالیٰ اسے کفارے کے طور پر قبول کر کے میرا جرم معاف فرما دے. حالانکہ کفارے کی ضرورت بھی نہیں تھی, اس کی وجہ کہ جو بھی کافر نے حالت کفر میں کیا ہو, قبول اسلام کے بعد میرا کریم سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے, اور ایسا معاف فرماتا ہے فرمایا گیا جیسے آج ہی ماں کی کوکھ سے پیدا ہوا ہو. اللہ تبارک تعالی ہمیں آپ کو سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے سانچے میں ڈھلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور دین کو سمجھ کر اللہ دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. درمیان گفتگو مجھ سے جانے انجانے میں کوئی غلطی خامی رہ گئی, آپ سب کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں. رب میری توبہ قبول فرمائے, اور ہماری محفل پاک کو میرا کریم قیامت میں ہمارے لیے, ہمارے والدین کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے. وما علینا الا البلاغ.